مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان الملک العرش العظیم، سبحان الملک العرش الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمہ طیبہ بہت افضل ترین ذکر ہے۔ اس کی فضیلت کے متعلق پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ زمین و آسمان میں کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کلمہ طیبہ کے وزن سے کم ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہارے اور کلمہ طیبہ کے مابین موت حائل ہونے سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور جو بندہ کثرت کے ساتھ کلمہ شریف پڑھتا ہے موت کے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ وہ مقامات جہاں کلمہ طیبہ پڑھنا مستحب ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کا مطالعہ کریں اور کتب احادیث پہ جب نظر پڑتی ہے تو بہت سے ایسے مقامات سامنے آتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کلمہ پاک پڑھا ہے۔ اور کلمہ سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، الہ ہونے کا ذکر ہے، اسے کلمہ طیبہ کے اندر ہی جانا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرتے تھے۔ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم اصبحنا نشہدک ونشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک بأنک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں اس دن جس نے ان الفاظ کے ساتھ صبح کر لی اور شام کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح وضو کے باب کے اندر ایک حدیث مبارک میری نظر سے گزری ہے جس کی روایت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی اچھی طرح وضو کرے اور پھر بغیر بات چیت کیے یہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس حدیث کے اوپر بہت سے مفسرین کی شرح بھی موجود ہے، اور اسی حوالے سے ایک اور حدیث مبارک ہے کہ جس کے اندر جس نے یہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان جس نے یہ دعا پڑھی، اس درمیان میں ہونے والے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے جس میں حدیث کی روشنی میں ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ کسی سے بات چیت نہ کرے۔ ویسے بھی وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ عموماً وضو کے دوران لوگ موبائل بھی سنتے ہیں یا دائیں بائیں جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتوں کے اندر جو ملائکہ ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، جو وضو کرتے وقت مومن کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جو فضیلت وضو کی ملنی تھی، اور یاد رکھیے جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ وضو کامل ہوگا تو نماز کامل ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ آپ کا خشوع و خضوع بڑھے گا جتنے شوق اور جذبے کے ساتھ آپ نے وضو کیا ہے۔ یعنی آپ کا نماز کا انتظار کرنا، پھر آپ کا وضو کے لیے چلنا، اس میں ایک جھلک نظر آنی چاہیے مومن کی کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے وہ تیاری کتنے مزے سے کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، پھر چل پڑتا ہے وضو کے لیے، مسواک اٹھاتا ہے، مسواک شریف کو سنت کے مطابق کرتا ہے۔ دوران وضو اس کا پورے اپنے اعضاء پر توجہ ہوتی ہے، اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو وہ اس کی توجہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ ہاتھوں والے جو ہے نا یہ دور کر دے۔ پھر جب وہ کلی کرتا ہے تو وہ زبان والے گناہوں کی وہ توجہ رکھتا ہے کہ میری زبان منہ سے جو الفاظ غلط نکلے ان گناہوں کو صاف کر دے۔ چہرے پہ ڈالتا ہے تو یا اللہ قیامت والے دن چہرہ میرا چمکتا اور دمکتا رکھنا۔ جب دائیں ہاتھ پہ ڈالتا ہے تو یا اللہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا۔ بائیں طرف جاتا ہے تو اس کے اوپر مراقبہ کرتا ہے یا اللہ بائیں ہاتھ والوں میں مجھے نہ کرنا۔ قدموں کے اوپر ڈالتا ہے تو پھر اس کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ برائی کی طرف قدم نہ جائیں۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو مولا اس سر کو ہمیشہ اپنے سامنے جھکاتے رکھنا، کسی اور کے سامنے غیر کے سامنے نہ جھکانا۔ جب گردن کا مسح کرتا ہے تو مولا قیامت والے دن اس گردن کو جہنم کی آگ سے آزادی دینا۔ یہ پوری کی پوری اس کا تصور، خیال اور گمان اعضاء کے اوپر ہوتا ہے، اور اس شوق اور جذبے کے ساتھ، اس طہارت کے ساتھ اس نے آ کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو پھر جو ہی یہ وضو مکمل کر لے تو پہلے وہ گواہی دے اللہ تبارک و تعالی کے وحدہ لا شریک ہونے کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزماں کے رسول ہونے کی گواہی دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 8 دروازے جنت کے کھول دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے کہ 8 دروازے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جس نے کامل وضو کیا اور ان اپنے اعضاء پر توجہ رکھتے ہوئے یہ عمل کر لیا، 8 دروازے بھی اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کلمہ شریف کے متعلق، چونکہ کلمے کے الفاظ اذان کے اندر بھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بروز قیامت جنتی اونٹنی پر لایا جائے گا۔ سب سے پہلے انہوں نے آ کے بطور مؤذن جو ہے اذان دینی ہے میدان حشر کے اندر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر آئیں گے اور اذان دیں گے، اور تمام انبیاء اور ان کی امتیں میدان حشر میں موجود ہوں گی، اور وہ اذان کا جواب دیں گے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنیں گے، وہ سارے انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں اس چیز کی گواہی دیں گی۔ اس دن ساری امتیں جو ہوگی اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوں گی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں گی، اور سارے پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس طرح
پوری کائنات کے جتنے انسان جن نبیوں کے دور میں آئے میدان حشر میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں گے اور کلمہ شریف پڑھیں گے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار غمگین دیکھا تو فرمایا کیا ہوا؟ میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بولو وہ تمہارے کان میں اذان دے، کیونکہ اذان غموں کی دوا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع جناب علی المرتضیٰ نے یہ عمل کیا، اور کثیرہ روایات موجود ہیں کہ صحابہ کرام پہ جب غم آتا، دکھ آتا، مصیبت اور تکلیف آتی، وہ ایک دوسرے کے کان میں اذان دیا کرتے تھے۔ اور یہ میں اکثر اس کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، آپ کو شک ہے جادو ہو گیا، عصیب ہے، بچے ڈرتے ہیں، تو آپ اس گھر میں اذان دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہاں سے عصیب بھی بھاگ جائیں گے، جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، ہم عاملوں کے پاس جا کے پیسے لگا کے، بکرے مرغے دے کے، پیسے دے کے ہم جو ہے غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ حدیث مبارک کی روح سے دیکھیں کہ مولا کائنات کو غمگین دیکھا، نبی پاک نے کہا کہ کان میں اذان دلوائیے۔ اس سے بڑا اور ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ بچاؤ کی ایک تدبیر ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام بھی اس عمل کو کرتے اور انہیں فائدہ ملتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس عمل کو لے کے آئیں کہ جب بھی کوئی غم یا مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو پھر ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو تیار رکھیں جو احادیث مبارک کی روشنی میں ہمیں چیز ملتی ہے۔ میں نے ایک حدیث کل بھی روایت کی تھی کہ وہ مجلس بڑی حسرت والی ہوگی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ دو بندے جب ملیں جدا ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، اور جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، سلامتی ایک دعا ہے، السلام علیکم، یہ دعا ہے، اور مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کرنا سنت ہے، تو ایک بہترین عمل وہ کرتے ہیں۔ تو جب بھی مجلس سے اٹھیں اس وقت جو شخص بھی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھے اور یہ پڑھ لے تو وہ اس گناہ سے بچ جائے گا جو مجلس میں گناہ سرزد ہوئے۔ عموماً لوگ ملتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سیاسی گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمتیں اور الزام لگاتے ہیں۔ تو وہ بندہ جو تہمت اور الزام نہیں لگانا چاہتا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیٹھا ہوا ہے، اب وہ ان کو روک بھی نہیں سکتا، تو حکم ہے کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھ لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، اور یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ جو پڑھ لے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مجلس میں ہونے والے جو بھی گناہ ان سے سرزد ہوئے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ کہ ہمیں اپنی مجلسوں کو ذکر الہی اور ذکر رسول سے سجانا ہے، اور جو بندہ بھی جس جگہ پر غیبت ہو رہی ہو، خاص کر کسی مجلس میں غیبت، کسی کی برائی بیان کر رہی ہو، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو، وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ تین چیزیں یہاں مومن کو بتائی گئی ہیں کہ تو برائی کو طاقت کے ساتھ روک، اور نہیں تو پھر امر بالمعروف کے ذریعے اس کو روک۔ تیرے پاس اتنی بات ہونی چاہیے کہ تو بات کر سکے، اسے روکنے کی قوت رکھتا ہو، یا پھر اپنے دل کے اندر برا محسوس کر۔ ہم غیبت کی باتوں میں بڑی لذت لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کسی کی برائی بیان کرے، ہم پھر اور ٹٹولتے ہیں، ہاں اور بتاؤ کیا ہے، اور تجسس پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارا شریعت مطہرہ میں حرام کام ہے۔ غیبت حرام ہے، غیبت کا کرنا، غیبت کا سننا حرام ہے، تہمت کا لگانا بہت بڑا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ تو لہٰذا جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں تو پھر ہم کثرت کے ساتھ جو ہے اس میں اللہ کا ذکر کریں، اور جب کوئی ایسی برائی اور غیبت بیان ہو رہی ہو تو ہم وہاں سے فوری طور پہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 10 مرتبہ پڑھا تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے 4 غلاموں کو آزاد کیا ہے، جس نے یہ کلمات پڑھ لیے۔
ان کلمات کو یاد کیجئے. یہ کلمات آپ کو کتب احادیث میں مل جائیں گے, یہ میرے خطاب کے اندر آپ کو یوٹیوب کے اوپر بھی مل جائیں گے. کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو یہ پڑھ لے تو وہ 4 غلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے غلاموں میں سے آزاد کرنے کا اسے ثواب مل جائے گا. اور افضل ترین دعا عرفہ کے دن جو کی جاتی ہے, جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو عرفہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں, افضل ترین دعا ہے اس دن جو حاجی جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ عرفہ کے دن کی دعا. میں حج پہ تھا عرفہ کے دن, لوگوں کو یہ پڑھنا نہیں آ رہا تھا. میں کہتا تھا پڑھو میرے ساتھ. حج پہ آئے ہو تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا, کلمہ شریف یہاں پہ ورد کرو اور کوئی چیز نہیں آتی. تو یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے, اور جو بندہ اسے صبح و شام 10-10 بار پڑھتا ہے تو اتنی بڑی اجر اور فضیلت کو پا لیتا ہے. تو میرے روحانی دینی بھائیوں, ان چیزوں کو یاد کیجئے اور اس کی طرف بڑھیے. جو عمل خیر ہے اور عمل کثیر ہے, اور جو کوئی بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, اس بندے نے یہ جو پڑھا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں, یہ سچ کہہ رہا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ, تو اللہ پھر کیا جواب دیتا ہے؟ لا الہ الا انا وحدی. بندہ کہتا ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق, تو وحدہ لا شریک ہے, تو پھر اللہ کہتا ہے تو نے سچ کہا, لا الہ الا اللہ, واقعہ کوئی معبود نہیں ہے مگر الا انا وحدی, میں وحدہ ہوں, میں ایک ہوں, یکتا ہوں, احد ہوں, صمد ہوں, بے نیاز ہوں. تو پھر بندہ جب یہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے جو انسان نہیں سنتا. حدیث مبارک اندر موجود ہے, سیدنا ابو سعید اور سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, بندے کے کلمات پہ بندے کا رب کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ انا وحدی لا شریک لی, میں واقعی میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں وحدہ ہوں, میں واحد ہوں, یکتا ہوں, اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد, تو پیارا رب کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ انا لی الملک ولی الحمد. ٹھیک تو صحیح کہہ رہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, میں یکتا و تنہا ہوں, میرا ملک ہے, میری حکومت ہے, میرا قبضہ ہے, اور میری حمد ہے, ساری مخلوقات میری حمد بیان کر رہی ہے. اللہ اپنے بندے کے بولنے پہ یہ جواب دیتا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, جس کا معنی ہے کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے, اور ساری قوت دینے والی, طاقت دینے والی جو ہے اور حفاظت کرنے والی, یہ قوت دینے والی طاقت اللہ ہے. اس کی طاقت سے میں چلتا ہوں, اس کی طاقت سے میں بولتا ہوں, اس کی طاقت سے میں دیکھتا ہوں, اس کی طاقت سے میں ہاتھ اور پاؤں اٹھاتا ہوں, اس کی طاقت سے میرے ہاتھ اٹھتے ہیں, اس کی طاقت سے میری سوچیں ہیں, اس کی طاقت سے میرا وجود ہے, اس کی عطیے سے میرا چلنا ہے, اس کی عطیے سے میری زندگی ہے, اس کی عطیے سے میری زندگی کی شان و شوکت ہے. سب کچھ طاقت اللہ کی ہے. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ انا ولا حول ولا قوت الا بی. ٹھیک تو نے کہا نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے, اور طاقت دینے والا میں ہوں, طاقت دینے والا میں ہوں, طاقت دینے والا میں ہی رب ہوں جو ساری کائنات کو, ساری مخلوق کو طاقت دیتا ہے, اور میری طاقت سے تو اٹھتا بھی ہے اور بیٹھتا بھی ہے. اگر یہ طاقت میں چھین لوں تو پھر کوئی تجھے دینے والا نہیں. اور جس نے مذکورہ دعائیں مرض الموت میں پڑھی اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا, اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی. یہ کلمات جس نے یاد کر لیے اور موت کے وقت پڑھ لیے, جو کثرت کے ساتھ یہ کلمات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں اس کو حفظ کر لے, یاد کر لے, موت کے وقت یہ کلمات اس کے منہ پہ جاری ہوں گے, اور عین موت کے وقت اللہ بھی اس کو اس کا جواب دے رہا ہوگا. تو میرے دوستو, یہ بہترین کلمات ہیں, ان کو پڑھیے اور
اس پہ عمل کیجئے. انشاءاللہ کل کے جو ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں کلمہ شریف کے 12 نام میں بتاؤں گا حدیث مبارک کی روشنی سے. ہم نے تو صرف ایک سنا ہے کسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. یہ وہ کلمہ جو اللہ نے زمین و آسمان سے سب سے زیادہ نور ہمیں دیا, اس کے 12 نام ہیں, اور ان 12 ناموں کی اہمیت کیا ہے اور قرآن میں وہ کہاں کہاں پر یہ نام ہے. تو کلمہ شریف کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کریں, اپنے بچوں کو یہ ذکر سکھائیں تاکہ وہ غیبت جھوٹ سے بچ جائیں اور مشغول رہیں کلمہ شریف کے اندر. ابھی ذکر ہوگا, میرے ساتھ کلمہ شریف کے ذکر میں شامل ہو جائیے گا. جتنے آج میرے معزز مہمان ہیں گرامی, آج کی اس افطاری پہ مرکز محمدی روحانی کابرا پہ تشریف لائے, میں بے حد ان کا ممنون و مشکور ہوں. آپ کا آنا قبول ہو, آپ کے آنے سے اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے, آپ کی حاجتیں اور دعائیں قبول ہوں, آپ کے گھروں میں جلوے ہوں اور نور اور رحمتیں وہاں پر برسے, آپ کی حاجتیں پوری ہوں. سارے مل کے ذکر کرتے ہیں, پھر افطار کی طرف آپ نے جانا ہے. آئیے میرے ساتھ مل کے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہی وہ کلمہ ہے جس نے موت کے وقت کام آنا ہے, یہی وہ کلمہ ہے جس نے قبر کو منور کرنا ہے, یہی وہ کلمہ ہے جس نے حوض کوثر کا پانی دینا ہے, یہی وہ کلمہ ہے جس نے نبی پاک کی شفاعت دینی ہے. آئے مل کے محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ صاحب حاضرین و سامعین کی حاجات کو پورا فرما, غموں سے نجات عطا فرما, بیماریوں سے شفا عطا فرما. اللہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین.
پتہ نہیں کہاں دماغ ہے آپ لوگوں کا، کہاں عقل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کھول دو اس کو، کھول رہے اذان کیوں نہ کریں. بس ابھی میں نے اذان لینی تھی، بس اب بند کر.